عید کے ختم ہوتے ہی جناب ملک کے تمام بڑے شہروں کے اسپتال جو ہیں وہ ہاضمے اور پیٹ کے مختلف امراض کی وجہ سے بھر چکے ہیں. لائنز لگی ہوئی ہیں پیشنٹ کی, اسپیشلی ایمرجنسی سیکشنز میں اگر آپ جائیں تو کوئی سب جو ہے وہ پیٹ لے کے وہاں پہنچے ہوئے ہیں اپنا, کیونکہ ٹھنڈے مشروبات, کولڈ ڈرنکس اور ساتھ میں وہ نہیں پکوڑے کھائے, اس کے بعد ڈرنکس پی لی, پھر کوئی ٹھنڈا شربت پی لیا, اس کے بعد چائے پی لی, تو آبویسلی اور پھر عید آ گئی تو پھر اس کے بعد پیٹ کے ساتھ ساتھ گلے بھی خراب, نزلہ, زکام, اور ان سے کیسے بچا جائے بھائی؟ اس پر بات کر لیتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہیلتھ ایکسپرٹ ڈاکٹر امیر سولنگی صاحب نے. بہت بہت شکریہ امیر سولنگی صاحب اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کرنے کے لیے. بہت زیادہ صرف شیطان ہی آزاد نہیں ہوا ہے, کھانا بھی کھل چکا ہے, کھانا بھی آزاد ہو گیا ہے. ایک بے دریغ استعمال جو کر رہے ہیں کھانے کا, جیسے سونیا نے پوائنٹ اٹھایا ہے کہ فرائیڈ آئٹمس کے بعد میں ہم کولڈ ڈرنک پی رہے ہیں, پیٹ اور سٹمک دونوں چیزیں خراب ہو رہی ہیں. کیا مشورہ دیں گے ان سے بچا, یہ سب کھانے کے باوجود بھی کیسے بچ سکتے ہیں؟ جی بالکل صحیح بات ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ پورا مہینہ جو ہے رمضان کا, اس میں یہ عبادت کا مہینہ ہوتا ہے, اور اس میں روزہ خود بھی ایک عبادت ہی ہے. عبادت کا مطلب ہے ہم کم کھائیں, کم کھانے سے ہی عبادت ہوتی ہے بیسیکلی. اور یہ سمجھو ایک مہینہ پیوریفیکیشن کا مہینہ ہے. تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم وہ پیوریفیکیشن کر کے اور پھر ایک 30 دن, ابھی یہ تحقیق بھی ہوئی ہے کہ کسی بھی چیز کے لیے اگر آپ 30 دن کے لیے کوئی چیز اڈاپٹ کرتے ہیں, سپوز کریں 30 دن ہم روزے رکھتے ہیں, تو روزے رکھنے سے معدہ جو ہے وہ اس میں ایک عادت پڑ جاتی ہے کم کھانے کی, اور اس میں وہ ریسٹ جو اس کو ملتا ہے. تو ہم جو پھر جیسے ہی وہ روزے ختم ہوتے ہیں تو ایک دم سے وہی آپ کی بات کہ دسترخوان کھل جاتے ہیں اور پکوان بننے لگتے ہیں, اسپائسی بھی کھا رہے ہیں, اسپائسی بھی کھا رہے ہیں, بھی شروع ہو گئی ہیں, ہر اور چیز جا رہا ہوتا ہے. ہر گھر میں جا رہے ہیں تو ہر گھر میں آپ کو کھانا مل رہا ہے, تھوڑا تھوڑا کھانا کھا رہے ہیں, اور مطلب وہ تھوڑا تھوڑا اچھا خاصا ہو جاتا ہے. تو وہ جو ریسٹ ہوتا ہے اس کو, تو طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز آپ جب اڈاپٹ کرتے ہیں تو اس کو آہستہ آہستہ پھر اس کو اس طریقے سے واپس لائیں. ہم جب یہ زیادہ کھانا شروع کر دیتے ہیں تو یہ بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ میں خود سرجن ہوں, تو ہمارے پاس میں نے یہ دیکھا ہے کہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ معدے کے مریض آتے ہیں, اور سب سے زیادہ آنتوں کے مریض آتے ہیں, سب سے زیادہ اپینڈکس کے مریض آتے ہیں جن کو اپینڈکس ہوتا ہے. اس کا ریزن صرف یہی ہوتا ہے کہ ہم جو ہے نا بالکل وہی آپ کی بات, جیسے آپ نے کہا کہ شیطان کو کھانا بھی کھل جاتا ہے اور ہم بھی شیطان بن جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کوئی نہ کوئی تدبیر تو کوئی نہ کوئی احتیاط تو ایسی ہوگی نا کہ جس سے بچا جا سکے. مطلب آپ کیا ریکمنڈ کریں گے دیکھنے والوں کو؟ ایک تو میں تو سبھی سے کہتی ہوں بھائی اپنا پیٹ سمجھ کے کھائیں, یہ سب سے پہلی بات. تو یہ کھانا آپ کو اور بھی ملے گا, رمضان ختم ہو گئے, رمضان میں بھی مل ہی رہا تھا, رمضان کے بعد بھی ملتا ہے ماشاءاللہ. لیکن کیا ایسی احتیاطی تدابیر کو ہم اپنائیں کہ اس طرح کے فوڈ پوائزننگ سے بچا جا سکے؟ اور صرف فوڈ پوائزننگ ہی نہیں, کیونکہ ٹھنڈا گرم اتنا چل رہا ہوتا ہے, اس سے گلا بھی آپ کا آ جاتا ہے, زکام بھی ساتھ میں شروع ہو جاتا ہے. تو کیا ایسی احتیاطی تدابیر ہم کریں جو ان چیزوں سے بچا جا سکے؟ اس میں کافی چیزیں ہیں. دیکھیں, پہلا مسئلہ یہ ہے, تو مسئلہ تو یہ ہے کہ آپ کوئی بھی چیز جو ہے نا, دیکھیں اصل چیز جو ہوتی ہے, میں نے جیسے پہلے ہی بات کی کہ پیوریفیکیشن جو ہوتی ہے نا, وہ بہت ضروری ہے ہر چیز میں. ہم ایون پانی بوائل کر کے پئیں. پانی ہمارا جتنا بھی کراچی میں آ رہا ہے پینے کا, آج پوری دنیا میں جو بھی ڈیولپڈ کنٹریز ہیں نا, آپ اگر جائیں گے وہاں پہ, میں بھی پوری دنیا گھوما ہوں, تو آپ جائیں گے تو وہاں پہ اگر کسی ہوٹل میں رہ رہے ہیں, کہیں کسی گھر میں رہ رہے ہیں, یا کہیں پہ بھی آپ رہ رہے ہیں, تو جو ٹیپ واٹر ہوتا ہے نا وہ اتنا پیوریفائڈ ہوتا ہے کہ وہ آپ پیتے ہیں. یہاں پہ تو منرل واٹر بھی جو ہوتا ہے وہ بھی کنٹامینیٹڈ ہوتا ہے. اور جو ٹیپ واٹر ہے وہ جس سے ہم اپنی مسجدوں میں وضو کرتے ہیں, میرے خیال میں وہ بھی اتنا گندا ہوتا ہے کہ وضو ہمارا وہ جو ہے نا مکروہ ہی ہو جاتا ہے, صحیح طرح وضو بھی نہیں ہوتا ہے. تو ہمارے پرابلم بہت زیادہ ہیں ہمارے ہاں. تو ہمیں ہر چیز کا خیال کرنا پڑے گا. ایک تو پانی, پہلی چیز جو یہ ہے کہ پانی جو ہے نا اس کو بوائل کر کے پئیں, کیونکہ ہمارے ہاں اور کوئی سورس نہیں ہے. کچھ لوگ ہیں 10% جو منرل واٹر اچھا والا پی سکتے ہیں, باقی جو 90% لوگ ہیں ان کو بوائل کر کے پانی پینا چاہیے. پرانے زمانے میں ہمارے لوگ کرتے تھے. فلٹر کو بھی بوائل کر کے پیے. فلٹر واٹر کو بھی بوائل کرنا چاہیے, کیونکہ
اس میں بھی جراثیم ہو, کیونکہ وہ پیسچرائزیشن کا عمل نہیں ہوتا ہے نا. یہ تو آپ نے دیکھا ہوگا, یہ جو فلٹر واٹر کے چھوٹے چھوٹے یونٹ شہروں میں بن گئے ہیں اور گھروں میں سپلائی کرتے ہیں, تو اس میں پیسچرائزیشن نہیں ہوتی ہے. پیسچرائزیشن وہ عمل ہوتا ہے جس سے جراثیم مارے جاتے ہیں, تو وہ تو ہوتا ہی نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ وہ جو بڑی بڑی کمپنیاں ہیں جن کے بوتلیں تھوڑی مہنگی بھی ہیں, تو وہ ہر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا, تو اس کو گرم کر کے پینا چاہیے. پانی کا تو آپ نے بتا دیا ڈاکٹر صاحب. دوسرا یہ ہے کہ فوڈ جتنا بھی آپ کھاتے ہیں اس میں سبزی ہو, گوشت ہو یا کوئی بھی چیز جب پکاتے ہیں اس کو بھی 3-4 مرتبہ اچھے پانی سے اور گرم پانی سے دھوئیں. اگر وہ جو ٹیپ واٹر آپ کا آ رہا ہے وہ بھی کنٹامینیٹڈ ہے, اس سے دھوئیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اچھا, تو گرم کر کے اس کو دھوئیں, صاف کریں, اچھی صفائی جیسے چلے یہ تو بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے پریکاشنز تو بتا دیے ہیں, آپ کچھ کیونکہ لوگ کھا پی کے بیمار تو ہو چکے ہیں, گلے بھی خراب ہے, اسٹمک بھی اپسیٹ ہے سب کا, تو کچھ ریمیڈیز بھی بتا دیں. اب جو ہو گیا ہے وہ اس سے چھٹکارا کیسے پا سکتے ہیں؟ جی جی بالکل. دیکھیں اب جب کوئی بھی آدمی بیمار ہو جاتا ہے اس کے لیے تو یہی ہوتا ہے, سپوز کریں کسی کو اپینڈکس ہو گیا تو اس کا تو اپینڈکس آپریشن ہوگا. جی, میں نارمل انفیکشن ڈیزیز جیسے اب گلے کا ٹھنڈا گرم کھانے سے گلا خراب ہو گیا یا پھر اسٹمک کے ایشوز آ رہے ہیں, جی جی نارملی اسٹمک میں پین ہو رہا ہے, گیس ٹربل ہو گیا, اس کے لیے آپ ریمیڈیز کچھ اس میں دیکھیں آپ, میں سارے عوام کو یہ کہتا ہوں کہ جب بھی آپ سب عادت ڈال دیں کہ صبح کو جب ہم اٹھتے ہیں شروع میں ہی, تو پہلے تو اپنے ہمارا, کیونکہ یہ اورل کیویٹی جو ہے نا یہیں سے سب کچھ شروع ہوتا ہے, تو ہم پہلے تو اس کو صاف کریں صحیح طریقے سے, اور صبح کو پہلے 3 یا 2 گرم نیم گرم پانی کے گلاسز جو ہیں وہ آپ پئیں. اس سے بھی آپ کا پورا اورل کیویٹی صاف ہو جاتی ہے, اس سے جراثیم بھی مر جاتے ہیں اور کافی چیزیں اس میں سے واش ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے, اس طرح یہ ایک عمل تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ کتنی یہ جو گارگلز وغیرہ ہیں وہ کریں, اور اب تو یہ جو ہمارے, میں نے جیسے پہلے ہی آپ کو بتایا کہ ہمارے پانی جو ہے اس کو ہمیں جو ہے نا اچھے طریقے سے استعمال کرنا چاہیے. مین چیز ہمارے یہاں جو جس سے ڈیزیزز ہوتی ہیں وہ تقریباً 60-70% جو ڈیزیزز ہو رہی ہیں وہ واٹر بارن ڈیزیزز ہیں. اس واٹر بارن ڈیزیزز کو روکنے کے لیے بہتر طریقہ تو یہی ہے کہ ہم پانی کو, بس اگر پانی کو پیوریفائی کرنے میں کامیاب ہو جائیں اور اس کو گرم کر کے پئیں تو وہ بڑی ریمیڈی ہے, سب سے بڑی ریمیڈی ہے. اور باقی جو چیزیں ہیں وہ یہ ہے کہ آپ صفائی ستھرائی رکھیں ہر چیز میں, اپنے ساتھ اپنے, اگر آپ کو زکام وغیرہ ہے تو ٹاول ٹیشو وغیرہ رکھیں, کیونکہ وہ اگر آپ ہاں چھینکے ویکے ماریں گے تو دوسروں کو بھی اسپریڈ ہوگی. بالکل ٹھیک ہے. آپ کا تو بیسیکلی فوکس یہی رہا ہے کہ اگر آپ کسی بھی اسپیشلی گلے کے امراض ہوں یا اسٹمک کے امراض ہوں ان سے بچنے کے لیے صفائی کا پانی ہے اس کو بوائل کریں, اور اس کے علاوہ صفائی کا سبزی بھی پکا رہے ہیں, کچھ کوئی بھی چیز پکا رہے ہیں اس کو گرم پانی سے دھوئیں, اور صفائی نصف ایمان بھی ہے ہمارے مذہب کا حصہ ہے, تو اس سے ہم بہت ساری بیماریوں سے بھی بچ سکتے ہیں اگر اس کو فالو کریں. ایسا ہی ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب تشریف لانے کے لیے, بتانے کے لیے. بھائی اپنا جو ہے نا یہ پیٹ کا بہت خیال رکھیں خاص طور پر, اور یہ عید تو ہے نا, تو عید آتی رہتی ہے ماشاءاللہ, کھانے کو بھی ملتا رہتا ہے, اپنا پیٹ سمجھ کے کھائیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.